مسلم لیگ نون کی انتقامی سیاست، حکومت آتے ہی تحریک انصاف پر مقدمات کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد کے تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درج مقدمے میں فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل، قاسم سوری اور شیخ راشد شفیع کو بھی نامزد کیا گیا۔ فواد چودھری کا اس سلسلے میں رد عمل سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے حکم پر متعدد FIR درج کی گئیں، انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ انتقامی سیاست، تحریک انصاف پر مقدمات۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل، قاسم سوری سمیت 150 افراد پر پرچہ کٹ گیا۔ 150 افراد کے خلاف مقدمات تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں درج کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ مختلف شہروں میں لیڈرشپ پر مقدمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وزارت داخلہ کے حکم پر متعدد FIR درج کی گئیں، انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ابھی تو لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے، آپ ابھی سے گھبرا گئے۔ آپ نے اب گھبرانا ہے، عوام کا سمندر آپ کو بہا لے جانے کو تیار ہے۔ دماغ سن ہو جائے تو ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی انتقامی سیاست، حکومت آنے پر تحریک انصاف پر مقدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت مختلف رہنماؤں پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد کے تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درج مقدمے میں فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل، قاسم سوری اور شیخ راشد شفیق کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ بیورو چیف فیصل آباد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس ستار، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ اویس، آگاہ کیجیے گا اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مزید گرفتاریاں بھی آنے والے دنوں میں عمل میں آئیں گی؟ جی بالکل، جو وفاقی حکومت کا جو وفد کیا تھا سعودی عرب، اس پر وہاں پر روزہ رسول پر پھر جو نہر پاکستان کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس جرم کی پرداش میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے جو ساتھی ہیں شیخ رشید، شہباز گل، فواد چودھری اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے حکم دیا گیا مقدمہ درج کیا گیا کہ چونکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تعلق ہے، اس طرح کے مقدمات اس کی شروعات بھی فیصل آباد سے کی گئی ہے۔ مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 150 کارکنوں کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان کی دفعات 295 296 اور 109 جو لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مدنی مقدموں اس میں کیا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے جذبات میں جڑے ہوئے تھے کہ مسلمان ہیں عمران خان اور دیگر جن کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر ہم دیکھیں کارروائی کے ہم کسی قسم کی پولیس نے کارروائی نہیں کی، ہماری سے والے مقامی سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یہ لازمی سی بات ہے جب تک یہ بوڑھی ضمانتیں کریں گے، ضمانت سے بڑی گرفتاری کروائیں گے تاکہ گرفتاری کو بچا جا سکے۔ آج دوپہر 3:30 بجے کی مقالاتوں سے چلی جانب پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے۔ سٹی دفتر پہنچے گے پاکستان تحریک انصاف کے قافلے، اور وہاں سے پھر ایک قافلے کی صورت میں تھانہ مدینہ ٹاؤن اس کے سامنے جایا جائے گا، روڈ بلاک کی جائے گی اور ایک پرامن احتجاج کیا جائے گا تاکہ میسج دیا جا سکے کہ جو غیر قانونی مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ ضبطی کی گئی ہے، اس میں کوئی سچائی کے مقدمے کو خارج کیا جائے، لیکن جو سیاسی پار ہے وہ مزید ہائی ہوگا اس مقدمہ کو درج کرنے سے، اور 2-3 مزید تھانوں میں بھی جو اب دیکھتے ہیں ادھر مقدمہ درج ہوتا ہے، صرف حکومت اس کے مقدمے پر اتفاق کرتی ہے، یہ مزید اگلے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ لازمی کی بات ہے اس طرح کا مقدمہ درج ہونے سے سیاسی پار ہے یہ ضرور ہائی ہوگا۔ جی ویس یہ بتائے گا، فیصل آباد سے گرفتاری عمل میں آئی ہے، کیا مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں فیصل آباد سے؟ نہیں، فیصل آباد سے فی الحال تو کسی گرفتاری عمل میں ابھی تک نہیں آئی۔ جو شہباز گل ہے ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے، فیصل آباد کے نوائی علاقے سمندری قریب ان کا گاؤں ہے، لیکن ابھی تک گرفتاری عمل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ضمانت سے بڑی گرفتاری نہ کروائی ہے، کوئی دوری ضمانت وغیرہ نہ کرائی، وہ ممکن ہے کہ گرفتاری عمل میں آ جائے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے اگریسو بھی ہیں۔ اس سے قبل بھی جب لانگ مارچ کی بات ہو رہی تو رانا ثناء اللہ نے کئی اپنے بیانوں میں کہا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ کیا تو میں ان کو دیکھوں گا، ان کا علاج میرے پاس ہے، میں ان سے دیکھوں گا۔ تو بڑے اگریسو بیانات رانا ثناء اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس، یہ بتائیے گا کہ عبوری ضمانت کروانا ابھی فوری طور پر تو ممکن نہیں ہوگا، اور راشد شفیع کو جو آج گرفتار کیا گیا ہے انہیں بھی عدالت میں پیش کیا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج اتوار کا روز ہے اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں۔
جی بالکل، وہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کیا نیا عمل بناتی ہے، کیونکہ اب آج انہوں نے جو دلیل کیا ہے اس میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا کہ مقدمہ کے خلاف سڑکوں کے پر بھی آئیں گے، ساتھ ساتھ سڑکوں میں بھی جنگ لڑیں گے اور ساتھ ساتھ عدالتی جنگ بھی لڑنا ضروری ہوگی۔ کچھ جو ہیں اسپیشل کورٹس وغیرہ کھلی ہوتی ہیں جو ضمانتیں وغیرہ دیتی ہیں، بے شک یہ بڑی چھٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ سال کے بعد ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسپیشل مجسٹریٹ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کیس میں ضمانت وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کیا اس پہ کرتی ہے، اور سلامت ہائی کورٹ اس پر بھی سلامت ہائی کورٹ کھلی ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا دروازہ بھی کرتے ہیں تاکہ اس طرح گرفتاریاں سے بچا جا سکے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کرے گی کہ نہ ہماری گرفتاری ہے، جبکہ جو دوسری جانب کی حکومت ہے اس کی کوشش بھی ہوگی کہ اگر کوئی ایک ادا رہنما یا بڑا رہنما گرفتار کر کے ایک میسج دے سکیں ان کے احتجاج سے باہر رکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ آج نئی جو قیادت کا فیصلہ آباد کی اس کا اجلاس ہونا دوپہر 1 بجے کیا جائے گا، 3:30 بجے احتجاج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اویس، آپ بتائیں 3:30 بجے احتجاج کیا جائے گا، احتجاج کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں کہ کوئی مقامی رہنما یا جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ شریک ہوگی اس پہ؟ جی بالکل، جو احتجاج کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلعی رہنما ہیں سابق ایم این اے بھی ہیں، مطلب جو بھی مستعفی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے فیض اللہ کا موقع ان کی جانب سے کہا گیا، اس میں جو سٹی کی تنظیم شامل ہے، اس سے جو سٹی صدر ہیں ایم پی اے ہیں لطیف نظر گجر وہ بھی ہیں، اور جو دیگر کی جو قیادت اس میں ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں یہ تمام لوگ یہاں پر شریک ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی فیصلہ آباد میں بڑا پاور شو پی ٹی کرتی رہی، جب بھی عمران خان نے کال کیا میں لوگ نکلے ہیں، شب دعا میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگ نکلیں گے، آج بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے احتجاج میں۔ 1 بجے کے اجلاس کا ٹائم ہے، 3:30 بجے کا لوگوں سے اپیل کی ہے، سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے اپنا اپیل کی ہے، اس کے علاوہ جو اپنے کارکنان ان کو بھی ایکٹیویٹ کی ہے، تمام جو حلقے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر مدینہ اٹھانے کے بعد جا کے احتجاج بھی کیا جائے گا، اور پھر اگلا بھی لائی عمل بنایا جائے گا کس طرح کرنا ہے کہ فیصلہ آباد میں مزید کسی تھانے میں مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس سے نپٹنا کیسا، یہ پریشر ڈالنا حکومت تک چلے تھانہ مدینہ میں مقدمہ درج ہوگا کسی اور تھانے میں مقدمہ۔ ٹھیک ہے اویس، یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے یہ جو مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی اب اس پر احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو الٹیمیٹلی جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسے یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ کو نقصان ہی پہنچے گا؟ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی بڑے رہنما کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہی ہونا ہے نون لیگ کو۔ اگر دیکھا جائے بابری نظر میں دیکھا جائے تو اس دن اسپیڈ پاور ہے جو عوام کی طاقت میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظر آ رہا ہے، جس طرح لوگ نکلے ہیں عمران خان کی کال پر، پی ٹی آئی کال پر، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان کی جو حکومت کا تختہ الٹا گیا اس سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ ہمدردی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے مقدمہ درج کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی نقصان میری نظر میں نہیں پہنچے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے فاطمہ کے پار کے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ پیش آیا، پھر اس کے علاوہ کسی اور رہنما کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں ہے جس سے نظر آتا ہو کہ ان کا۔ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔